اگر کوئی انڈر گریجویٹ اور وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے، اور اگر کوئی پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے اور اس کو اپنی تھیسس لکھنی ہے اس کو بھی ہیلپ کرے گا. ہمارے وہ پروفیشنلز جن کو اپنے کیریئر میں اپنے پروموشن کے لیے ریسرچ پیپر ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی اس سیشن کے اندر جو ریسرچ میتھڈولوجی کی ہماری ورک شاپ ہے اس میں ہم اے ٹو زیڈ ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم ریسرچ ورک شاپ کو جو ہے وہ کور کریں، اور ریسرچ میتھڈولوجی کے جتنے بھی کنٹینٹس ہیں جو ریکوائرڈ ہو سکتے ہیں ایک انڈر گریجویٹ سے لے کر گریجویٹ سے لے کر پوسٹ گریجویشن سے لے کر پوسٹ ڈاک تک، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سب کور کیے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری سیریز آف لیکچر ہے اس کو پراپرلی فالو کیا جائے. ان لیکچرز کے درمیان آپ لوگوں کو جو ٹاسک دیے جاتے ہیں، جو اسائنمنٹ دیے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو فلفل کیا جائے ٹائملی. آپ لوگوں کی ایکٹیولی پارٹیسپیشن جو ہے وہ میرا انٹرسٹ بھی اس ریسرچ میتھڈولوجی کے سیشن کے اندر زندہ رکھے گا، اور آپ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی زندہ رہے گا. تو یہ کچھ بیسک سی چیزیں ہیں جس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آج سے اسٹارٹ کرتے ہوئے ہم اپنے اپ کمنگ سیشنس کے اندر جو ہے وہ کور کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ جتنے بھی کیوریز ہوں وہ آپ لوگوں کی پراپر وے میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے. کوئی ایسی چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتی ہوگی ہم اس کو لرن کریں گے، ہم سیکھیں گے اور ہم دیکھ کر پھر اس کو بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ڈونٹ نو والا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیلیور اے رانگ نالج. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی اپروچ کے ساتھ آج سے اس سیشن کو میں اسٹارٹ کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اچھے طریقے سے سکسیزفلی ہم اینڈ بھی کر سکیں اس کے تمام سیشنس کو، اور جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس سے کچھ لرن بھی کر سکیں اچھے طریقے سے. تو میں اب اپنی پریزنٹیشن جو ہے باقاعدہ اس کو اسٹارٹ کر رہا ہوں. یہاں سے ہم اپنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. brief introduction about me. میرا نام ڈاکٹر نبیل بیگ ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اچھے سے پتا بھی ہوگا، میں ایز اے کنسلٹنٹ ایپیڈیمیولوجسٹ اینڈ سینئر ایگزیکٹو آفیسر ریسرچ کالج آف فیوچر سرجنس پاکستان سے ایسوسیٹڈ ہوں لاسٹ 10 ایئرس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی انسٹرکٹر ہوں کلینکل ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن آن دی بہاف آف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو اس کی کولیبریشن کے اندر جو ہے ورک شاپس کنڈکٹ کرواتے ہیں. اور ہماری جو ورک شاپس ہوتی ہیں ان کا مین ایم جو ہے وہ ہمارے سائنٹیفک اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ کسی بھی اسپیشلٹی سے بلانگ کرتے ہیں، میڈیکل سائنس کی اور یا ڈینٹسٹری کی یا اور بھی جو ہمارے پاس بایو ٹیکنالوجی کی ہیں یا فارماسیوٹیکل ہیں، تو ہم ان سب کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو پراپر وے میں گائڈ کر سکیں، اور ریسرچ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور ریسرچ کے سبجیکٹ کو جتنا آسان کر کے پیش کیا جا سکے وہ کیا جا سکے. تو پہلی بات جس کے اوپر مجھے بہت ڈیٹیل بات کرنی ہے اور اس کانسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ واٹ از ریسرچ. تو ریسرچ کے بارے میں ڈفرینٹ قسم کی اوپینینز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ڈیفینیشنز دی گئی، ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ اپروچز ہیں. کسی نے کہا کہ جی ایکوائرنگ نیو نالج، کوئی کہتا ہے کہ جی ایگزسٹنگ جو ہمارے پاس نالج ہوتی ہے یا لٹریچر ہوتا ہے ہم اس کے اندر کوئی چیز ایڈ آن کرتے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جی میرے ذہن میں کوئی کیوری ہوتی ہے، کوئی کویسچن ہوتا ہے، میں اس کا آنسر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی کوئی پرابلم میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے اور اس پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جی ہم نے کچھ پڑھا یا کوئی چیز ایکسپیرینس کی اور ہم نے اس کے گیپ آئیڈینٹیفائی کیا، تو اب گیپ کو فل کرنے کے لیے میں ریسرچ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اگر میں کلیکٹیولی بات کروں تو یہ سب جو ریفلیکٹ کریں گی وہ سب کی سب ریسرچ کی ہی مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں، جس میں سے میں کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتا. آپ کسی پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ریسرچ کر لیجیے. آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے، اس کا آنسر تلاش کرنا ہے، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اس طرح کی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں، وہ سب کی سب اس کے لیے ریسرچ کی ڈیفینیشن کے اندر ہی فٹ ہوتی ہے. اب تھوڑی سی ہمیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تھیوریٹیکل بھی بات کرنی ہے، اور تھیوریٹیکل بھی اس اپروچ کو کلیئر کرنا ہے کہ آخر ہم
کیا اپروپریٹ ورڈنگس یوز کریں یا کیا ڈیفینیشن یوز کریں جو کافی حد تک اس چیز کو پورا کر سکے کہ واٹ از ریسرچ. تو بیسک سی بات کر رہا ہوں کہ اٹس اے کمبینیشن آف ٹو ورڈس. اگر آپ اس کو بریک کر لیں گے تو اٹس اے کمبینیشن آف ٹو ورڈس, ری اینڈ سرچ. ری مینس اگین اینڈ سرچ مینس ٹو فائنڈ آؤٹ. اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے کسی چیز کو تلاش کرنا, دوبارہ سے کسی چیز کو پڑھنا. اس کا مطلب ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کانسیپٹ کہا تھا کہ ہم نے کہا کہ یہ ایگزسٹنگ نالج کے اندر, ایگزسٹنگ لٹریچر کے اندر ہم کچھ نہیں ایڈ کرتے ہیں. تو دیٹ از دی موسٹ ریلیونٹ اسٹیٹمنٹ اگر میں بات کر رہا ہوں کہ واٹ از ریسرچ. یہاں ہمیں ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ ریسرچ دوبارہ سے تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. یہ اصل میں ہمارے ریسرچرز کا, چاہے وہ کسی بھی لیول کی ریسرچ کر رہے ہوں, انڈر گریجویٹ ہوں, گریجویشن پہ کر رہے ہوں, پوسٹ گریجویشن کر رہے ہوں, پوسٹ ڈاک کر رہے ہوں, سب کے لیے اس کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ ہم دوبارہ کیوں کوئی کام کرتے ہیں. یہ تو ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر ہم ڈیلی روٹین میں کوئی ٹاسک کرنے اسائن کیا جائے, کوئی مشن ہم لے کر چل رہے ہوں, وہ ٹاسک ہم پورا کر لیں یا وہ ہمارا مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, یا ہم نے جو اپنی ایک منزل سوچی ہے ہم اس تک پہنچ جائیں, تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ دوبارہ تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہی وہاں پہ پڑتی ہے جہاں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, جہاں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کام تو ہوا ہے لیکن کام کے اندر کوئی نہ کوئی لیکنگ ہے, کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی ہے, کوئی انکلیئرٹی ہے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں چیز یہ چیز آلریڈی پریکٹس ہو رہی ہے لیکن اس کو امپروو کرنے کی گنجائش. تو جب ہم بات کریں گے دوبارہ کام کرنے کی تو ظاہر سی بات ہے وی ہیو ٹو پرووائڈ دا اسٹرانگ ریزن جو کہ لاجیکل بیسڈ اینڈ ایویڈنس بیس ہونا بہت ضروری ہے ریسرچ کے لیے. ریسرچ کہیں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میری اپنی خواہش کہ میں یہ چاہتا ہوں یا میں ایسے سوچ رہا ہوں, میرا اپنا سوچنا اور میرا اپنا چاہنا, آل دو اٹس ایک اسٹیٹمنٹ کہا گیا کہ جی امیجنیشن از دی ہائیسٹ فارم آف ریسرچ. آپ کو کوئی منع نہیں کرتا, ہمیں بالکل ہائی لیول پہ جا کے امیجن بھی کرنا ہے اور سوچنا بھی ہے, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ جو چیز میں سوچ رہا ہوں اس کو پریکٹیکلی کیسے کیا جا سکتا ہے, جو میری خواہش ہے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہوگی, جو میری سوچ ہے اس کے لیے میرے ریسورسز, میرے پاس فنڈز, میرے پاس ٹائم, میری پاپولیشن, میرے پاس کس طرح کا سیٹ اپ ہے, اینیمل لیبارٹریز ہیں, ہیومن بینگز ہیں, پلانٹس کے اوپر کام کرنا ہے, ڈرگس پہ کام کرنا ہے, کس لیول کی ہمارے پاس جو ہے وہ فیسلٹیز موجود ہیں اس کے اوپر میں کام کر سکوں. تو یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے ایک ریسرچر اپنے ذہن میں لے کے چلتا ہے. اس کی اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے, جو پراپر ڈیفینیشن ہے جو اس کو کافی حد تک کور کر دے گی, اس کے بارے میں کہا گیا ریسرچ a process of systematic scientific collection of data. پہلے تو ہم اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھ لیں. A process of systematic scientific collection of data. اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے کلیگس کو, ہمارے ریسرچرس کو سمجھنا ضروری ہے, دیٹ از اے سسٹمیٹک. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایویڈنس بیس ریسرچ کی بات کروں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لاجیکل بیس اسٹیٹمنٹ دینے کی بات کروں اور میں کہوں کہ میں نے سسٹمیٹکلی موو نہیں کرنا. بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے اس کی. ہم نے یہ ریسرچ میتھڈولوجی کی جو ورک شاپ ڈیزائن کی, اس کے کنٹینٹس کو بھی ایک پراپر وے میں ڈیزائن کیا گیا ہے. ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے اور کہاں جا کے اس کو اینڈ کرنا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ چیزیں بیچ میں سے شروع کر دیں, یا جو ہم نے لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہم اس کو شروع میں کرنا ڈسکس کرتے ہیں. کوئی بھی ہیپ ہیزرڈ پیٹرن اگر ہم دے کر چلیں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ جو آئے گا وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ فروٹفل نہیں ہے. اینڈ رزلٹ جو آئے گا اس کے اندر مس مینجمنٹ آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہوگی, ان کی جرنلائزیبلٹی نہیں ہوگی, اس کے اندر آتھینٹسٹی اور کریڈیبلٹی کے اوپر ڈاؤٹ کیے جائیں گے. تو ریسرچ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سسٹمیٹکلی چلنا ہے. اس سسٹمیٹکلی چلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم پہلے کوئی ٹاپک سوچتے ہیں, پھر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم کوئی ریسرچ ڈیزائن سوچتے ہیں, پھر ہم سیمپلنگ ٹیکنیک سوچتے ہیں, پھر ہم سیمپل سائز کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر ہم اپنے کچھ سلیکشن کرائٹیریاز کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر ہم اپنی میتھڈولوجی کے بارے میں سوچتے ہیں, اور پھر اسی طریقے سے ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے بارے میں سوچتے ہیں کون سا ٹول اپلائی کرنا ہے, پھر ہم اپنی ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں.
اور پھر ہم اس رپورٹ کو ریویو کے لیے بھیجتے ہیں اور پھر ایٹ دی اینڈ ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے رپورٹ کو پبلش کرنے کے لیے. تو سسٹمیٹکلی وی ہیو ٹو موو سسٹمیٹکلی اسٹیپ وائز, یعنی ہر اسٹیپ پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے اسٹیپ کی طرف ابھی کام کر رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں پر لکھا ہے دیٹ از دی سائنٹیفک. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ریسرچ کی بات کریں اور سائنٹیفک گراؤنڈ پہ ہم کوئی بات نہ کر رہے ہیں. یعنی ریسرچ کے اندر جو ہے وہ اندازے, خیالات, ان چیزوں کو ہمیں کنٹرول کر کے چلنا پڑے گا. جو بھی چیز ہم سوچتے ہیں, جو بھی چیز ہم کرنا چاہتے ہیں, ہمیں سائنٹیفک گراؤنڈ پہ اس کی ریزننگ, اس کی جسٹیفیکیشن پتہ ہونا ضروری ہے. اب اگر میں اسٹیپس کی بات کرتا ہوں کہ ہاؤ وی پرفارم آور ریسرچ یا وٹ آر دا امپورٹنٹ اسٹیپس آف دا ریسرچ, تو اس میں 3 اسٹیپس بہت ضروری ہیں. نمبر 1 از کلیکشن آف ڈیٹا, سیکنڈ ون از انالیسس, اینڈ تھرڈ ون از انٹرپریٹیشن. تو نمبر 1 جو اسٹیپ ہوتا ہے دیٹ از دی کلیکشن آف ڈیٹا, کہ ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. جب ہم انفارمیشن گیدر کر لیتے ہیں تو ہمیں انفارمیشن گیدر کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو میں انفارمیشن لے رہا ہوں وہ میرے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے بھی یا نہیں. جو میں انفارمیشن لے رہا ہوں اس کی سائنٹیفک گراؤنڈ کے اوپر کوئی لنک, کوئی ریلیشن بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. ایسے نہیں کہ ہم کوئی بھی چیز لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیں یا انفارمیشن جو ہے گیدر کرنا شروع کر دیں. نو, وی ہیو ٹو ڈیزائن ایچ اینڈ ایوری کویسچن ان اے پراپر وے, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کی سائنٹیفک سگنیفیکینس اور ریلیشن کیا بنتا ہے. آپ جو انفارمیشن جمع کریں گے, آپ جو انفارمیشن گیدر کریں گے, دیٹ از کالڈ دی کلیکشن آف ڈیٹا. اس کا سسٹمیٹکلی ڈیزائن ہونا پلس سائنٹیفک گراؤنڈ پہ اس کی جسٹیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. ونس یو ڈن ود یور ڈیٹا کلیکشن, آپ نے انفارمیشن گیدر کر لی, آپ کے پاس ملٹیپل پرفارماز آ گئے, اور وہ پرفارما ان دا فارم آف ہارڈ کاپی ہو, سافٹ کاپی ہو, گوگل فارم ہو, واٹ ایور. آج کل ڈفرینٹ کائنڈ آف سورسز یوز ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ میتھڈز یوز ہو رہے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے, وہ آپ اس میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو اسٹیپ اس کے بعد ہوتا ہے, جب ہم نے انفارمیشن گیدر کر لی ہے تو اب ہمیں اس کو اینالائز کرنا ہے. اس انفارمیشن کا ہم نے کمپیریزن کرنا ہے, موازنہ کرنا ہے. اس کو ہم نے فردر جو ہم نے اس کے اندر انفارمیشن ریکارڈ کی ہے, اس انفارمیشن کو مختلف قسم کی انفارمیشن ہم نے ریکارڈ کی ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سی فائنڈنگ کس انفارمیشن سے ریلیٹ کرتی ہے, کون سی فائنڈنگ جو ہے کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کر رہی ہے, انڈائریکٹلی لنک کر رہی ہے, یا کسی فائنڈنگ کا دوسری فائنڈنگ کے ساتھ کوئی سگنیفیکینٹ تعلق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تب پتہ چلیں گی آپ کو جب ہم اس کا انالیسس کریں گے. انالیسس کرنے کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل سافٹ ویئر جو ہیں وہ موجود ہیں. ملٹیپل سافٹ ویئر جس کے اندر ہمارے پاس سب سے کامن جو پریکٹس ہو رہا ہوتا ہے دیٹ از SPSS, جس کو کہا گیا ہے کہ جی سافٹ ویئر پیکیج فار سوشل سائنسز. یہ جو ہے سب سے کامنلی ہمارے پاس پریکٹس ہو رہا ہوتا ہے میڈیکل سائنس کے اندر, یا ہماری سائنس کی کسی بھی اسپیشلٹی کی اگر ہم بات کریں. اب جب ہم انالیسس کی بات کرتے ہیں, انالیسس کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ موسٹ کامن جو سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے دیٹ از SPSS. SPSS کے اندر ڈفرینٹ آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیٹا ویو اینڈ ویریبل ویو. ابھی ہم آہستہ آہستہ جیسے جیسے سیشنز کرتے جائیں گے ہم ویریبلس کو بھی ڈسکس کریں گے, ڈیٹا کی ٹائپس کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ ہمارے نیکسٹ اپ کمنگ لیکچرز کے اندر آنا ہے. تب ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈیٹا کے حساب سے کس کی بات کر رہے ہیں, ہم ویریبل کے حساب سے کس کی بات کر رہے ہیں. جنرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے انفارمیشن لیٹ سپوز ان ٹرمز آف جینڈر لے لی, میل فیمیل کی, آپ نے آکوپیشن کے حوالے سے لے لیا, آپ نے کسی کی ہابیز کے حوالے سے لے لیا ہے, آپ نے کسی کی ڈرگ کی ہسٹری لے لی ہے, یا آپ نے کسی کے انٹرسٹ کے حوالے سے لے لیا. جو بھی سوالات آپ نے پوچھے ہیں یا نالج ایٹیٹیوڈ پریکٹس کو آپ اسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو جو بھی سوالات آپ نے پوچھے ہوں گے ان کو ویریبلس اور ان کا جو رسپانس آ رہا ہے ان کو ہم SPSS کی جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کے اندر انٹر کرتے ہیں. وہ سافٹ ویئر ہمیں ہیلپ کرتا ہے ان چیزوں کو فردر اسٹڈی کرنے میں. جب ہم SPSS کے اندر ڈیٹا انٹر کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کی کچھ آؤٹ پٹس ہوں گے, کچھ ریزلٹس آئیں گے, وہ کچھ نمبرز اور نیومیریکل ویلیوز ہوں گے. وہ نمبرز اور نیومیریکل ویلیوز ہمارے لیے اس وقت تک بینیفیشیل نہیں ہیں جب تک ہم نے ان نمبرز میں سے کچھ انٹرپریٹ نہیں کیا, اس میں سے کچھ میسج ڈلیور نہیں کیا, اس میں سے ہم نے ایک پیغام جو ہے وہ دینا ہے
جو بھی ہماری ٹارگیٹڈ پاپولیشن تھی جس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے. کتنا خوبصورت, اٹس اے بیوٹیفل سائیکل. مطلب ہم ایک اسپیسیفک ٹارگیٹڈ پاپولیشن کو لیتے ہیں, اس کے اوپر ان کی پرابلم ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور ان کی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم اس کا سولوشن تلاش کرتے ہیں, اور پھر ہم سولوشن تلاش کرنے کے بعد اسی پاپولیشن کے بینیفٹ کے لیے ان سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ ہے سولوشن جس پرابلم کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پرابلم اس پاپولیشن سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پرابلم جو ہے وہ کہیں اور سے آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر آپ اس کی سولوشن جو ہے وہ کہیں اور ڈھونڈیں اور اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ کہیں اور کرنے کی کوشش کریں. دیٹ از ناٹ دی appropriate way to conduct or to perform the research. You have to identify the problem from the specific or targeted population. اس کے بعد اس کا سولوشن تلاش کریں, اس کے بعد اس سولوشن کو شیئر کریں اسی پاپولیشن کے ساتھ فار دا بینیفٹ آف دی کمیونٹی. تو جب ہم ساری بات کر رہے ہیں تو اسی میں ایک اسٹیٹمنٹ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ سارے اسٹیپس کس لیے کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا سولوشنز ٹو اے پرابلم. اس کا مطلب کہ جو میں نے شروع میں بات کہی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایگزسٹنگ نالج کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ جی لٹریچر کے اندر گیپ ہے جس کو فل کرنا چاہتا ہوں, اور اگر کوئی ریسرچر یہ کہتا ہے کہ ہاں جی مجھے کوئی پرابلم میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے سسٹم کے اندر, کوئی لیکنگ آئیڈینٹیفائی کی ہے, کوئی ڈیفیشنسی آئیڈینٹیفائی کی ہے, تو میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ایک ایسا براڈ وے اسٹیٹمنٹ کہہ لیجیے یا ورڈ کہہ لیجیے جس کے اندر سب چیزیں کلیکٹیولی کور ہو جائیں گی. وہ پرابلم آپ کا لٹریچر کا گیپ بھی ہو سکتا ہے, وہ پرابلم آپ کا ٹائم کا گیپ بھی ہو سکتا ہے, وہ پرابلم آپ کی پاپولیشن کی کسی بھی اسپیسیفک چیز کو لے کر ہو سکتا ہے, پرابلم کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. تو ہم نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر اس پرابلم کے سولوشن کو ڈھونڈنے کے لیے وی ہیو ٹو فالو the 3 basic steps of research, that is the collection of data, analysis and interpretation. Inshallah ta'ala by the end of this workshop جو ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 8 weeks تک, اس میں مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کافی حد تک, دیکھیے ایبسلیوٹ چیز تو کچھ بھی نہیں ہے اور 100% کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کافی حد تک انشاءاللہ تعالیٰ کو اس پوزیشن پہ لے آئیں گے کہ وہ یہ تینوں اسٹیپس جو ہیں وہ کانفیڈنٹلی اینڈ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ خود بھی پرفارم کر سکتے ہوں گے, بلکہ آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے جونیئرس کو اور اپنے کلیگ کو بھی جو ہے اس پہ فیوچر میں ہیلپ کر سکیں گے. دوسری چیز جس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے دیٹ از دی ٹائپس آف ریسرچ. ہمیں اس کے بارے میں بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ریسرچ کی آخر کتنی ٹائپس ہیں. ریسرچ بیسکلی کلاسیفائڈ انٹو 3 ٹائپس. Number 1 is qualitative research, number 2 is quantitative research, and number 3 is mixed method research. اب میں qualitative research کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے qualitative research سے مراد ایک ایسی ریسرچ جس میں ریسرچر جو ہے وہ کوالٹی بیسڈ اسسمنٹ کر رہا ہوتا ہے. کوالٹی بیسڈ اسسمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بیسک سی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کہ جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ اوپن اینڈیڈ ہوتے ہیں. آپ اپنے رسپونڈنٹ سے کسی قسم کے آپشنز دے کر یا ملٹیپل چوائس ان کو دے کر نہیں پوچھتے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ اس میں سے کیا کیا ہو سکتا ہے. اس میں کوئی پری ڈیٹرمنٹ نالج نہیں ہوتی جس کو ہم ڈائریکٹلی اس کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم اپنے پارٹیسپینٹ سے پوچھتے ہیں ان کے ویوز, ان کے سامنے ایک سوال رکھا جاتا ہے, وہ اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں اور ان ویوز کو جو ہے پھر ہم آخر میں کمپائل کر کے ایک ریزلٹس بنا سکتے ہیں, انالائز کر کے کہ لوگوں کی اس چیز کے بارے میں کیا رائے ہے. اور یہ رائے دینے کا سلسلہ اس وقت تک کنٹینیو رہتا ہے جب تک سیچوریشن نہ آ جائے. سیچوریشن بعض دفعہ 8 سے 10 کے سیمپل میں بھی آ سکتی ہے, سیچوریشن بعض دفعہ 15 سے 20 میں بھی آ سکتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب سیچوریشن لیول آ جائے یعنی لوگوں کے جو ویوز ہیں, جو ریویوز ہیں وہ ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں اب کچھ نیا نہیں ہے, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے
ہم نے ایک گروپ لیا جس میں 8 سے 10-15 لوگ ہو سکتے ہیں. انٹرویو بیس تھا, اوپن اینڈڈ کویسچن تھا. ہم نے لوگوں سے پوچھا اور لوگوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دی اور ہم نے لوگوں کی رائے کو شامل کر لیا. آج کل کیونکہ کووڈ-19 کا بہت زور ہے, اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے, اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, اور جو کووڈ سے انتقال کر کے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو بھی صبر عطا کرے. تو کووڈ کے بارے میں یہ ہے کہ جب 31 دسمبر 2019 کو کیس رپورٹ ہوا تھا تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ بھائی فالوئنگ آر دا ریزنس فار کووڈ-19 ٹرانسمیشن, یا یہ وجوہات ہیں یا یہ فیکٹرز ہیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ بالکل بلائنڈ, آپ نہیں سوچ سکتے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اس وقت پھر کیا کیا جاتا ہے, پیشنٹ سے جا کے پوچھا گیا, اوپن اینڈڈ کویسچن تھا, ان سے ان کی ہسٹری پوچھی گئی, ان سے ان کے بارے میں پوچھا گیا, انہوں نے اپنے روٹین بتائی, اپنی کھانے کی روٹین, اپنی ڈیلی روٹین, تب جا کے کچھ آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی ایک سٹی میں رہتے ہوں اور آپ دوسرے سٹی میں جائیں اور وہاں پر جا کر آپ لوگوں سے کوئی سوال پوچھیں اور آپشنز دے دیں آپ ان کو 3, اور آپ کہیں کہ جی یہ 3 آپشنز میں سے جو ہے وہ آپ کسی کو سلیکٹ کریں. مثال کے طور پر میں کراچی میں رہتا ہوں, اور اگر میں کراچی سے جاتا ہوں اور میں رحیم یار خان یا اپنی کسی بھی سٹی میں جاؤں اور وہاں جا کے پوچھوں کہ جی یہاں پر جو پرابلم ہے وہ کیا ہے, اور میں ان کو آپشن وہ دے رہا ہوں جو میں کراچی میں فیس کر رہا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں نے آپشنز دے کر ان سے کوئی سوال پوچھا تو رسپانس کرتے وقت وہ ضرور سوچیں گے کہ یہ جو آپشنز میں نے دیے ہیں یہ پرابلمس تو ان کے ہیں ہی, یہ آپشنز تو ان کی پاپولیشن کے ہیں ہی. اس کا مطلب ہے کہ میرا وہاں پر کلوز اینڈڈ کویسچن کرنا اور آپشنز دینا غلط تھا, کیونکہ میں ان کی پرابلمس کو نہیں جانتا, میں ان کے کلچر سے شاید اتنا وابستہ نہیں, میں نے اتنے اچھے طریقے سے کوئی ڈیپ اسٹڈی نہیں کیا. مجھے بیسکلی وہاں اوپن اینڈڈ کویسچن پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کے شہر کے مسائل کیا ہیں. جب وہ مجھ سے اپنے شہر کے مسائل شیئر کر لیں گے تب میں اپنے ریزلٹ بنا سکوں گا کہ بھائی اس شہر کے رہنے والے لوگوں کے یہ مسائل ہیں. دیٹ از کالڈ دی کوالٹیٹیو ریسرچ. جب آپ نے سوسائٹی کے کچھ ہڈن ایشوز, کچھ سینسٹیو ایشوز, کچھ ایسے ایشوز جس کے اوپر ہم ڈائریکٹلی اپنی نالج کو اپلائی نہیں کر سکتے, اور ہمیں اس کا آئیڈیا جنریٹ کرنے کے لیے یا انیشیٹ کرنے کے لیے, کسی چیز کو بگن اسٹارٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے ہی ہیلپ لیتے ہیں, اسی کمیونٹی کے لوگوں سے, اور ان سے ان کے ریویوز اور ویوز جانتے ہیں, اور پھر ان کو لے کر ہم اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹس آ جاتے ہیں. تو اس کو آسان سی بات کہی گئی کہ الفاظوں سے شروع ہو کر الفاظوں پہ ختم ہو جانے والی ریسرچ, جو اسٹارٹ ہی کوالٹی سے ہوگی اور اس کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی آ کے ورڈنگ سے نہیں ختم ہو جائے گی. دوسری دیٹ از کالڈ کوانٹیٹیو ریسرچ, جو کہ ہماری میجر ڈسکشن رہے گی اپ کمنگ ہمارے 8 سیشن کے اندر. ریمیننگ جو 7 سیشن ہوں گے اس میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے دیٹ از دی کوانٹیٹیو ریسرچ, کیونکہ میرا ایریا آف ایکسپرٹیز, میری جو اسپیشلٹی ہے دیٹ از آن کوانٹیٹیو ریسرچ. لیکن آپ لوگوں کو ریسرچ کی تینوں ٹائپس کا بیک گراؤنڈ دینا, تھوڑی سی اس کی بیس بتانا یہ بہت ضروری ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ کی بات کرتے ہیں ایز دا نیم انڈیکیٹڈ کوانٹیٹیو ریسرچ, یعنی ایک ایسی ریسرچ ہے جس میں کوانٹیٹی, نمبرز, نیومیریکل ویلیوز کی بات ہو رہی ہوگی. ہمارے پاس جو بھی ایم ہوگا ہمارے ریسرچر کا وہ نمبرز, پرسنٹیجز, فریکوینسی, مین, اس طرح کی چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا. ایز کمپیئر ٹو کوالٹیٹیو, یس, ایویڈنس, آتھینٹسٹی, کریڈیبلٹی زیادہ ہے, تھوڑی سی زیادہ ہے, اس لیے کہ جو 2+2 4 کی ورک ہے وہ آپ کی ورڈنگس کی نہیں ہو سکتی. چاہے آپ کسی کو کنونس کرنے کے لیے بہت اچھے الفاظ بھی یوز کر لیں, لیکن جو 2+2 4 کی ویٹیج ہے ہم اس کو بیٹ نہیں کر سکتے. تو کوانٹیٹیو ریسرچ کو تھوڑا سا میں کوالٹیٹیو سے لنک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں کسی دوسرے شہر جا کے کوئی پرابلم پوچھنے کی کوشش کروں, مجھے ان کے پرابلمس نہ پتہ ہوں, اور میں اپنے شہر کے پرابلمس کے آپشن کو دوں تو وہ امپلیمنٹ وہاں پر نہیں ہوں گے. تو میں کیا کروں گا کہ وہاں سے انہی کے لوگوں سے وہاں کی پرابلم پوچھوں گا. ایک دفعہ کی اسٹڈی میں وہاں جا کر وہاں کے لوگوں سے پرابلم پوچھتا ہوں, دیٹ از مائی کوالٹیٹیو ریسرچ. نیکسٹ ٹائم میں اسی پاپولیشن پہ جا کر جو میرے پاس پریویسلی رپورٹڈ پرابلمس ہیں اسی پاپولیشن کے,
اس پہ میں اب یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس پرابلم کے ساتھ کتنے پرسنٹ لوگ ایگری کر رہے ہیں، یعنی کہ کون سا پرابلم کتنے پرسنٹ لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہاں پر بات ہوگی کتنے، دیٹ از دی کوانٹیٹیو ریسرچ، جہاں ہم سے بات کی جاتی ہے ایک نمبر کی، ایک ڈیجٹ کی، ایک فگر کی. بہت عام لینگویج میں بات کرتا ہوں، لے پرسن کی بات کرتا ہوں، یہ بہت ذہین ہے. یہ کتنا ذہین ہے؟ دیٹ از اے ڈفرنس بٹوین کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ. بہت ذہین آپ کہہ دیتے ہیں، آپ کسی کی کوالٹی بیان کر دیتے ہیں. کتنا ذہین ہے؟ یو ہیو ٹو اپلائی میجرنگ اسکیل اور اسکور، جس پہ ہم بتا سکیں گے کہ کتنا ذہین ہے. ہمیں کوئی نہ کوئی ایگزامینیشن سسٹم رکھنا پڑے گا، کوئی اسکورنگ سسٹم رکھنا پڑے گا. یہ بہت لمبا ہے، یہ کتنا لمبا ہے. یہ بہت چھوٹا ہے، یہ کتنا چھوٹا ہے. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ. اب ایک بہت لمبی ڈبیٹ چلتی رہی کافی عرصے تک کہ which type of research is more superior, either qualitative or quantitative. دیکھیے ان کی یوٹیلائزیشن ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے حساب سے ڈفرینٹ. If we are talking about the social sciences, behavioral sciences اور academic purpose, qualitative research وہاں کی ضرورت ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ کی ضرورت آپ کی زیادہ وہاں پڑ جاتی ہے جب آپ اپنی کلینکل ٹرائلس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اپنی کسی بھی پاپولیشن کے اندر کسی بھی چیز کا برڈن کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ ریزنس کی پرسنٹیج نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی ریسورسز کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ فریکوینسی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ سپیریئر ہے یا یہ انفیریئر. یس، میں نے آپ سے کہا کہ اوتھینٹسٹی اینڈ کریڈیبلٹی جو ہے وہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس نمبرز کی صورت میں ریزلٹس ہوتے ہیں. اچھا، جب یہ ڈیبیٹ چلتی رہی کہ جی کون سے سپیریئر ہے کون سی انفیریئر ہے، تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تھرڈ ٹائپ آف ریسرچ آ گئی، دیٹ از کالڈ مکسڈ میتھڈ ریسرچ. یعنی کہ اس چیز کی ہمارے ریسرچر کو اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے اور اپنے آپ کو اس ڈیبیٹ سے باہر نکالنا چاہے کہ جی میری کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو پتہ نہیں، کل کو میری ریسرچ کو اس کو یہ سمجھا جائے گا، اس کو وہ سمجھائے گا، تو ان کو آپشن دیا گیا کہ جی آپ چاہیں تو مکسڈ میتھڈ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. اٹ از اے کمبینیشن آف بوتھ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو، جس کو کہا گیا سیکوینشل ریسرچ. یو کین اسٹارٹ یور ریسرچ فرام کوالٹیٹیو اینڈ پروسیڈ ود کوانٹیٹیو ریسرچ، یعنی آپ اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں. جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں کسی نئی جگہ پر جا کر لوگوں کی پرابلم ان سے پوچھوں اور پھر میں اسی میں انٹرسٹڈ ہوں کہ جو انہوں نے پرابلم مجھ سے شیئر کی ہیں کتنے پرسنٹ لوگ کس کس پرابلم کے ساتھ موجود ہیں. دیٹ از دی کوانٹیٹیو ریسرچ. تو اٹس اے کمبینیشن آف بیسکلی بوتھ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو، جس کو کہا گیا کہ مکسڈ میتھڈ ریسرچ ہے اور سیکوینشل ریسرچ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، ہم نے اپنے سیشنز کے اندر یہ سلائڈ میں نے صرف اس لیے ڈالی ہے کہ ہم نے اپنے لیکچرز کے اندر اس چیز کو کور کرنا ہے، ہم نے اس چیز کو ہٹانا ہے. ہمارے یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ کا جہاں پر بھی نام لیا جاتا ہے تو ریسرچ کا ایک بہت بڑا فوبیا ہے، ایک بہت بڑا خوف ہے کہ ہمارا کسی بھی لیول کا، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، یہ میں نے دیکھا ہے، چاہے وہ انڈر گریجویٹ ہو، چاہے وہ گریجویشن کر رہا ہو، چاہے پوسٹ گریجویٹ ہو، چاہے ڈاکٹریٹ کر رہا ہے یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، ہر اسٹیج پہ کہیں نہ کہیں ایک خوف ضرور رہتا ہے ہمیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جیسے جیسے ہمارا ایکسپوجر بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے ہم ریسرچ کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہمارے پیپرس پبلش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیول پہ نہیں رہتا، ہمارا فوبیا وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن ایک بگنر کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ کی نو ہاؤ نہیں ہوتی، ان کو تھوڑا سا بہت زیادہ اس چیز کا خوف رہتا ہے. پہلے تو میں کسی بھی لیول پہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو بلیم نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ ریسرچ میتھڈولوجی جو ہے دیٹ از ہائیلی نیگلیکٹڈ سبجیکٹ، ہائیلی نیگلیکٹڈ فیلڈ. ہمارے یہاں ہمارے سسٹم کے اندر کسی بھی لیول پہ ہم نے دیکھا کہ یہ یونیورسٹی لیول پہ بات کر لیں، کالج لیول پہ بات کر لیں، باقاعدہ اس سبجیکٹ کو جہاں پر شروع ہونا چاہیے وہاں پر یہ اسٹارٹ نہیں ہوتا. یہ اسٹارٹ جو ہے وہ ہماری بہت لیٹ جا کے ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ایم فل لیولس کے اندر پوسٹ گریجویشن اس کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پوسٹ گریجویشن پروگرام میں آتے ہیں تو ہمارے پاس اپنی لائبلٹیز ہیں، ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر اس سبجیکٹ کو لرن کرنا ہے جس کی ہمیں بالکل ایزی سے نہیں پتہ ہوتی، بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے.
تو بہت اچھا سائنٹیفک پاکستان نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے اور یہ بہت اچھا ریسرچرس کے لیے شروع کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے کسی بھی لیول کے ریسرچر ہیں کہ وہ لیکچرس کو سن سکیں اور سمجھ سکیں تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریسرچ کا خوف کم ہو. یہاں میں کچھ حقیقتیں آپ سے شیئر کروں گی جی. مور دین 80% ریسرچز جو ہوتی ہیں دنیا بھر میں وہ ریسرچز جو ہیں وہ ایسوسیٹیڈ ہیں کنڈیشنز کے ساتھ. مطلب اس میں انٹرسٹ لے کر جو ریسرچر والی بات ہے وہ ہمیشہ سے دیٹ از ہائی. اگر رپورٹڈ بات کی جائے تو لیس دین 15%, بہت ہارڈلی دیٹ از لیس دین 15% ہوگا. ادروائز موسٹلی ریسرچرز جو ہیں وہ اس کو جب بھی کرتے ہیں اس کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے کہ کنڈیشنز کے ساتھ. تو کنڈیشنز کیا ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کے اوپر پریشر ہے کہ آپ کو ریسرچ پروجیکٹ جمع کرانا ہے. ماسٹرس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ریسرچ پروجیکٹ جمع کرانا ہے. پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹ ہے ریسرچ پروجیکٹ ہے. پوسٹ ڈاک یعنی کہ یہ ہمیشہ سے اس کو ایسوسیٹ کیا گیا ود کنڈیشنز. تو لوگوں نے اکثر و بیشتر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کنڈیشنز کے ساتھ تو ہمارا ٹارگیٹ جو ایم ہوتا ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز ہماری ڈیسٹینیشن کی طرف یا ہمارے گول کی طرف. اس گول کی طرف جب ہم اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو اپنی ایک ایبسلیوٹ بیوٹی ہے, یہ جو اس کی اپنی خوبصورتی ہے, یہ جو اس کی اپنی ڈیمانڈ ہے وہ کافی حد تک گم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں اور ہم اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. تو ریسرچ اکیڈیمک پرپز کے لیے کی جا رہی ہے, ریسرچ پروموشنز کے لیے کی جا رہی ہے. بہت سارے ریسرچ جو ہیں اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت بن رہی ہے کووڈ-19 کے ڈفرینٹ قسم کے کلینکل ٹرائلس چل رہے ہیں. بعض دفعہ ہمارے سامنے کچھ پینڈیمک یا کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہیں جس کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ریسرچ کرنا پڑتا ہے. لیکن ان سب باتوں کے ساتھ میں بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے ہماری آپ کی سب کی ایتھیکل رسپانسبلٹی. وہ ایتھیکل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ بک سے جو نالج لی اس ٹیکسٹ بک کی نالج نے آپ کو ہیلپ کیا, آپ ڈگری ایوارڈ کرنے کے قابل بنا دیا. ڈگری ایوارڈ کرنے کے بعد آپ اپنی فیلڈ میں گئے اور فیلڈ میں آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے اور اپنی تھیوریٹیکل نالج سے بہت کچھ لرن کیا. تو جب ہم اپنے پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو اٹس اے مکسچر آف تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل نالج. جب آپ تھیوریٹیکل کسی چیز کو پڑھتے ہیں اور جب آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں تو ڈفرینس کہیں نہ کہیں ضرور ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو بکش باتیں ہیں ہم اس کو 100% امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس میں کہیں نہ کوئی ضرورت کے حساب سے موڈیفیکیشن کرتا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی انوویشن کرتا ہے. بعض دفعہ آپ کے سامنے کوئی ایسا چیلنج اور ایسا ٹاسک کھڑا ہو جاتا ہے جس پہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے. اپنی تھیوریٹیکل نالج کی بیس پہ پھر آپ سوچ کے اندر اس کے اندر کچھ امپروومنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں, کسی چیز کو انہانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو کمبینیشن ہو رہا ہے آپ کا تھیوریٹیکل کا اور پریکٹیکل نالج کا, ان دونوں کا جب ہم مکسچر کر رہے ہیں تب ہم جا کے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم کچھ نیا بتا رہے ہیں. یہاں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایتھیکل رسپانسبلٹی وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بکس کو بھی کچھ واپس کرنا ہے. جن بکس سے علم حاصل کیا, جن بکس نے آپ کو ڈگری لینے کے قابل بنایا, اس قابل بنایا کہ آپ فیلڈ میں جا کے کام کر سکیں, یہ ہماری ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی بکس کو کچھ واپس کریں. بکس کو کب واپس کریں گے؟ جب اپنی تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ اپنی پریکٹیکل نالج کو بڑھائیں گے, ایڈ کریں گے, مکس اپ کریں گے, کچھ نیا ڈالیں گے, آرٹیکل لکھیں گے, پیپرز لکھیں گے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ ٹیکسٹ بک کے جو ایڈیشنز ہوتے ہیں وہ ایک ایڈیشن کے بعد دوسرا ایڈیشن آنے میں ٹائم لگتا ہے. کوئی سال میں آ رہا ہے, کوئی 2 سال میں آ رہا ہے. تو وہ جو انٹرول ہے ایک ایڈیشن سے لے کر دوسرے ایڈیشن تک کا جو انٹرول ہے وہ کون فل کر رہا ہے؟ وہ فل کر رہے ہیں آپ کے ریسرچ پیپرز, وہ فل کر رہے ہیں آپ کے آرٹیکلس. ٹھیک ہے, تو ہمیں ریسرچ پیپر کے کلچر کو, ریسرچ کے کلچر کو, آرٹیکلز رائٹنگ کو, سائنٹیفک رائٹنگ اسکلس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ٹیکسٹ بک کو بھی کچھ واپس کر سکیں اور ہماری جو اپ کمنگ جنریشن ہے ہم بھی کچھ کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ان کی نالج کو بڑھانے میں. آج ایک اسٹینڈرڈ بڑا کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ بیسک گریجویشن کر لیں, ماسٹرز کر لیں, پی ایچ ڈی کر لیں, آپ سے ہر لیول پہ ایک سوال پوچھا جائے گا, دیٹ از کہ نمبر آف پیپرز کتنے ہیں. نمبر آف پیپرز اور نمبر آف ریسرچز جو ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے, یہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی نالج کتنی اپ ٹو ڈیٹ ہے, کتنا اس کو شوق ہے اپنی فیلڈ کے اندر نئی نئی چیزوں کو دیکھنے کا, انوویشنس کو دیکھنے کا, اور کتنا وہ اپنی تھیوریٹیکل نالج کو چیلنجنگ وے میں جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے
آپ نے اکثر و بیشتر ایگزام دیے ہوں گے تو ہم اکثر ایک سوال اس میں سوچتے ہیں کہ جی یہ کرنٹ اس کے اوپر ضرور سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جی یہ پرائم منسٹر کون ہے، وہ پرائم منسٹر کون ہے، یہ کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ اسی لیے پوچھے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آپ کی جو جنرل نالج ہے یا آپ کتنا اپ ٹو ڈیٹ ہیں جو کرنٹ سینیریوز چل رہے ہیں یا رننگ ایشوز چل رہے ہیں، جسے ہم برننگ ایشوز کہتے ہیں، یہ ہاٹ ٹاپکس آف دا سوسائٹی کہتے ہیں، یہ ہاٹ ٹاپک آف دا یور فیلڈ بھی ہو سکتا ہے، یور اسپیشلٹی بھی ہو سکتا ہے، کتنا اس سے فیملیئر ہے اور کتنی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے اسے کہا گیا کہ میں ہر ریسرچر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، اپنی ہابیز، اپنی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز، اپنی لائف، اپنی پرسنل لائف، سب کو بیلنس لے کر چلیں۔ کوئی یہ نہیں آپ کو کہے گا کہ آپ نے وہ 16 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ لیا تو آپ 16 گھنٹے پڑھنا آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ 16 گھنٹے پڑھنا ایک طریقے سے ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ کتنے سلو ہیں آپ کی لرننگ، آپ کسی چیز کو اپنے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے 16 گھنٹے لگتے ہیں۔ ایفیشینٹ ورکر وہ نہیں ہوتا جو اوور ٹائم لگا کے اپنے آفس میں کام کرے، ایفیشینٹ ورکر وہ ہے جو ٹائم پہ اپنا کام ختم کرے۔ ہمیں وہ بڑا اپروچ لے کے چلیں گے۔ ایڈیسن کا یہ اسٹیٹمنٹ ہمیشہ یاد رکھیں، I have not failed, I have successfully discovered 10,000 things that not well۔ تو ریسرچ کرتے وقت کبھی شروع میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو اس کو سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ریزلٹس جس طرح میں سوچ رہا ہوں۔ اول تو ریسرچ میں سوچنے نہیں ہوتا، ریسرچ تو کی اس وقت جاتی ہے جب ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور جب ریسرچ ہو جاتی تب ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے۔ اصل تو ریسرچ کا کانسیپٹ یہی ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی کوئی پلان کر کے چل رہے ہیں، پہلے سے ہی آپ نے کوئی پلاننگ کی، اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کہیں نہ کہیں بائسنس کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے۔ ہاں، کویسچن جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ میں ہائپوتھیسس، جس کے اوپر ہم بعد میں اپنے اپکمنگ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ یس، ہائپوتھیسس ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے، ایک ایسی ٹیسٹیبل تھیوری ہے جس پہ ریسرچر کچھ بھی سوچ سکتا ہے، لیکن ایویڈنس کے ساتھ سوچ سکتا ہے، اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اگین ایٹ دی اینڈ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از دی ٹیسٹیبل تھیوری، either it's accept or reject، جو بھی ہوگا وہ ریسرچر کی اتنی چوائس نہیں ہے، وہ تو بعد میں ٹیسٹ میں پتہ چلتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی خوبصورت یہ راستہ بنایا جائے گا، اتنے ہی خوبصورت ویو کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جب اپنے اس ورک شاپ کو ختم کریں، ہمارے جب 8 سیشن پورے ہو جائیں تو ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ریسرچ کو اتنے ہی خوبصورتی سے دیکھ رہے ہوں جس سے جو پہلے ایک ریسرچ ہو گیا تھا اس کو کافی حد تک کم کیا جا سکے۔ یہاں پر جو ابھی میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جی ایک ریسرچ پروٹوکول کے اندر کون کون سے کنٹینٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم نے آئندہ اپنے اپکمنگ لیکچرز کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، انٹروڈکشن پہ ہم بات کریں گے، ریشنل پہ بات کریں گے، آبجیکٹو پہ بات کریں گے، آپریشنل ڈیفینیشن پہ بات کریں گے، ہائپوتھیسس کیا ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، میتھڈولوجی کیا ہے، ڈیٹا کلیکشن کیسے ہو سکتی ہے، ڈیٹا انالیسس کیا ہے، ایتھیکل کنسیڈریشنز کیا ہیں جن کو دیکھنا ہے، ریفرنسز کس طرح، کون سا اسٹائل فالو کیا جاتا ہے، پرفارم اور کویسچنر کیا ہے، یہ ہم نے سارے اپنے اپکمنگ لیکچرز کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔